کلہاڑا عام طور پر لکڑیاں کاٹنے کے کام آتا ہے، لیکن آج کل کلہاڑے کی بات ہو تو فوراً ترگت کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ڈرامہ ارطغرل غازی کے اس کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بے پناہ شہرت حاصل کی ہوئی ہے۔ نورگل کے کلہاڑا چلانے کے انداز نے پوری دنیا میں شائقین کو اپنا دیوانہ کر رکھا ہے۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ سال ان کے سٹور سے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی چیز نورگل کے کلہاڑے کے طرز پر بنائے گئے کلہاڑے ہیں، جبکہ ارطغرل غازی کی تلوار کا دوسرا نمبر تھا۔ نورگل اصل میں کون تھا؟ کیا وہ واقعی اتنا بہادر تھا جتنا کہ ڈرامہ میں دکھایا گیا ہے، یا پھر بابر کی طرح وہ بھی محض ایک فرضی کریکٹر تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترگت یا نورگل کی اصل زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں ترگت یا نورگل کا کریکٹر اس وقت پوری دنیا کے شائقین میں سیکنڈ موسٹ فیورٹ کریکٹر مانا جاتا ہے۔ نورگل اصل میں ایک عظیم جنگجو، بہادر سپاہی اور متدبر حکمران تھا۔ نورگل نے ترکی کے مشہور شہر اناگول پر تقریباً 36 سال تک حکمرانی کی۔ یہ شہر یا حکمرانی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی، اس کے پیچھے 90 سال کی محنت، جدوجہد اور ہزاروں جانوں کی قربانیاں تھیں۔ نورگل 1200 میں کائی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کی بیوی آئمہ خاتون نے ان کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کا بچپن کا دوست تھا۔ نورگل نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلمان شاہ سے حاصل کی۔ نورگل نے لڑائی کے روایتی انداز یعنی تلوار کے بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ اس کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ وہ اکیلا 1000 سپاہیوں کے برابر تھا۔ وہ جنگی حکمت عملی میں ماہر تھا اور اعلیٰ ذہانت کا بھی مالک تھا۔ ارطغرل غازی کے سرداری کے دور میں وہ اس کے سفیر کے طور پر کام کرتا رہا، اس کا نائب رہا اور پھر ارطغرل نے اسے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس عہدے کا وہ کتنا حقدار تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ارطغرل غازی سے لے کر اورحان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کی فوج کا سپہ سالار نورگل تھا۔ اناگول کی فتح کے بعد وہ اناگول شہر کا حکمران بن گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اورحان غازی نے بازطینیوں سے جنگ کے لیے اسے ہی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ نورگل ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین جتنا بھروسہ ارطغرل غازی پر کرتے تھے، ارطغرل غازی کے نائب کے طور پر وہ نورگل پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرتے تھے۔ نورگل نے بہت سی جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر کئی جنگوں میں صلیبیوں، منگولوں اور تتاریوں کو شکست دی۔ ارطغرل غازی نے جب سوغات کی جانب ہجرت کی تو اس کے چند سپاہیوں میں نورگل بھی شامل تھا۔ سوغات میں بہت سی لڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ سلجوق سلطنت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں نورگل کا کردار سرِ فہرست ہے۔ 1299 میں عثمان نے نورگل کو اناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ نورگل نے یہ شہر فتح کر کے اپنی بہادری کی شاندار مثال رقم کی۔ عثمان غازی نے نورگل کو اس شہر کا حکمران بنا دیا۔ نورگل اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1325 میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران نورگل نے جام شہادت نوش کیا، جس کی انہیں بچپن سے خواہش تھی۔ نورگل کی شہادت کے وقت ان کی عمر 125 سال تھی۔ نورگل کی پہلی شادی آئکس یا شاہینہ سے ہوتی ہے، جو کائی قبیلے کی خاتون تھیں۔ منگولوں کے حملوں کے دوران شاہینہ کو آگ میں جلا کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ نورگل کی دوسری شادی اسلان خاتون سے ہوتی ہے۔ اسلان خاتون کے والد اور بھائیوں کے انتقال کے بعد وہ قبیلے کی سردار بنی، لیکن اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور سازشوں کا سامنا کرنے میں اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات کو دیکھ کر ارطغرل نے، جو کہ اس علاقے کا سپہ سالار تھا، اسلان خاتون کو ہٹا کر اس قبیلے کا سردار نورگل کو بنا دیا۔ بازطینیوں سے ایک جنگ کے دوران نورگل کی غیر موجودگی میں اسلان خاتون اپنے باپ اور بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کنیا چلی گئیں، جہاں سعد الدین کوپک کے ہاتھوں شہید ہو گئیں۔ نورگل اسلان خاتون سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی شہادت کے بعد دوبارہ نورگل نے شادی نہیں کی۔
دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔